This program is sponsored by Shama Banaspati and Cooking Oil, Viz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods, Volca Foods International, Mall of Kent, and Dhareja Group of Academies. Auzubillahi minash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalatu wassalamu alayka ya Rasul Allah sallallahu alayhi wasallam. ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں مکس نیوز کا علمی اور ادبی پروگرام اہل قلم، اور میں ہوں میزبان راجہ کوثر سعیدی۔ آج ہمارے مہمان وطن عزیز کے نامور شاعر، ادیب، کالم نگار، دانشور، نقاد، محقق، ماہر تعلیم، پرنسپل گورنمنٹ علمدار حسین اسلامیہ ایسوسیٹ کالج ملتان، اور میں انہیں اپنے پروگرام میں اس شعر کے ساتھ خوش آمدید کہنے جا رہا ہوں کہ سخنوری میں یہ شہرت ہے نسبتوں کا فیض، سخنوری میں یہ شہرت ہے نسبتوں کا فیض، علی کے در سے ملا سب علی سخنور کو۔ واہ، آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ بہت شکریہ راجہ صاحب، اتنے اچھے شعر کے ساتھ آپ نے خوش آمدید کہا ہے۔ ایسا خوش آمدید تو مجھے کبھی کسی نے نہیں کہا۔ ماشاء اللہ، بہت شکریہ۔ یہ آج ہی میں نے کہا اور میں نے سوچا کہ آپ کی خدمت میں پیش کر دوں۔ واہ واہ۔ اور یہ ہمارے لیے اعزاز ہے ناظرین کے پروگرام اہل قلم کا جو پہلا پروگرام ہے جو ہم نے ریکارڈ کیا، وہ جناب پروفیسر ڈاکٹر اسد علی صاحب کے ساتھ ان کے گھر، اور آج نئے سال کا جو پروگرام ہے وہ جناب پروفیسر ڈاکٹر علی سخنور صاحب کے ساتھ ہو رہا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پروگرام اہل قلم کے لیے، ہماری پوری ٹیم کے لیے باعث اعزاز ہے۔ بہت شکریہ۔ آپ کا تعلق ایک معروف علمی اور ادبی گھرانے سے ہے۔ جی جی، یقیناً آپ پر اس کے گہرے اثرات ہیں اور ہوتے ہیں۔ تاہم میرا سوال یہ ہے کہ ابتدائی طور پر اسکول میں کن اساتذہ نے کرتاس و قلم سے رشتہ جوڑنے میں اہم کردار ادا کیا؟ جی راجہ صاحب، گزارش یہ ہے کہ میں نے اپنی زندگی کے جو ابتدائی تعلیمی مراحل ہیں وہ مشنری اداروں سے میں پڑھا ہوں۔ اچھا۔ تو میں بھاولپور میں ایک سینٹ ڈومنیکن اسکول ہوا کرتا تھا، اینڈ آل the teachers there were foreigners, they were not Pakistanis۔ ٹھیک۔ پھر اس کے بعد میں پنڈی میں ایک سینٹ پالز اسکول ہوا کرتا تھا، وہاں میں نے ابتدائی تعلیم حاصل کی، وہ بھی اسی سیٹ اپ کا ادارہ تھا۔ ٹھیک۔ اور ملتان میں پھر میں نے علی گڑھ اسکول میں تعلیم حاصل کی۔ وہ زمانہ، اس کے اساتذہ مجھے کچھ زیادہ یاد نہیں ہے۔ پھر میں لاسال میں پڑھتا رہا، تو لاسال بھی ایک مشنری ادارہ، تو ان اداروں کی تربیت اور طرح کی ہوتی ہے۔ یہ نہیں کہہ رہا ہوں، مطلب جب کچھ عرصہ مجھے کمپریہنسو اسکول میں بھی کچھ عرصہ اچھا پڑھنے کا اتفاق ہوا۔ اچھا۔ بہت سے اساتذہ اکرام تھے، مثلاً ہمیں یاد ہے ایک چوہان صاحب ہوتے تھے لاسال اسکول میں، بایو پڑھایا کرتے تھے۔ اچھا۔ اور کرم اللہ کا یہ کہ وہ آج بھی حیات ہیں ماشاءاللہ، اور انہیں اپنے ہر اسٹوڈنٹ کا مکمل نام، پتہ، حوالہ، تمام چیزیں ان کو ازبر ہوتی ہیں۔ خوب۔ پیدل چلتے ہوئے چوہان صاحب بایو کے ٹیچر بڑے معروف۔ اس کے علاوہ اساتذہ کرام میں نذیر قریشی صاحب ایک ہوا کرتے تھے، انگریزی کے، میرا خیال ہے وہ رابطہ میرا نہیں ان سے کافی عرصے سے ہوا۔ ہاشم خان صاحب، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے ہمیں بولنا سکھایا، ہمیں تہذیب، ادب، آداب، لحاظ، یہ تمام چیزیں ان اساتذہ کے اعتبار۔ مہدی حسن طارق صاحب میرے اساتذہ کرام میں، ان کا بڑا کردار ہے میری پرسنالٹی بلڈنگ میں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہمیں بتایا کہ جو آدمی اسٹیج پر کھڑا ہوتا ہے وہ ہمیشہ کہیں زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے ان بہت سارے لوگوں کے مقابلے میں جو سامنے بیٹھے تالی بجا رہے ہیں، ان لوگوں سے ہمیشہ امپورٹنٹ ہوا کرتا ہے۔ تو جب بھی کہیں اسٹیج پر آؤ تو یہ جان لو کہ تم ان سے بہتر ہو، تبھی قدرت نے تمہیں یہاں کھڑا کیا۔ واہ 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 واہ۔ اگر تم ان سے بہتر نہ ہوتے تو تم اسٹیج کے سامنے بیٹھ کر تالیاں بجا رہے ہوتے۔ واہ 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 واہ۔ آپ نے بڑے جید و مستند اور قداور اساتذہ کا ذکر کیا۔ جی جی۔
اور مہدی حسن طارق صاحب سے ہماری جو نسبت ہے آپ کے علم میں ہے، جی 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 آج کل وہ دبئی میں ہیں جی اور جی رابطے میں رہتے ہیں، ماشاء اللہ ان سے گفتگو ہوتی رہتی ہے، اللہ جو ہے انہیں سلامت رکھے۔ آمین آمین۔ ہاں، میں یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ کا تعلیمی سفر اسکول کے بعد جو کالج اور یونیورسٹی کا ہے وہ کہاں مکمل ہوا؟ انٹر میں تو ایمرسن نہیں کہوں گا کیونکہ میں نے گورنمنٹ کالج بوسن روڈ سے کی، اور پھر بی اے بھی میں نے گورنمنٹ کالج بوسن روڈ سے کی۔ ایک بڑا ویری انفارچونیٹ بات یہ ہے کہ اب اگر میں اپنے بچوں کو یہ بتانا چاہوں کہ بیٹا یہ کالج تھا، میں یہاں پڑھتا تھا، اب وہ جگہ نہیں ہے، نہ وہ علی گڑھ اسکول ہے، نہ وہ اب چیزوں کے نام بدل گئے، حیاتیں بدل گئی وغیرہ بالکل وغیرہ۔ صحیح کہہ رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد میں نے BZU میں داخلہ لے لیا، اور میں نے پھر ماسٹرز MA انگلش یہاں سے سلسلہ اپنا شروع کیا۔ بس اس کے بعد نہ پڑھنے کی قوت تھی، نہ اہلیت تھی، نہ صلاحیت تھی۔ تو جو آپ کی جاب ہے اس کا آغاز کہاں سے ہوا؟ میں نے 1989 میں اپنی سروس کا آغاز کیا تھا شور کوٹ سے، گورنمنٹ ڈگری کالج شور کوٹ، بڑا اچھا ادارہ، میں نے وہاں سے میری پہلی پوسٹنگ ہوئی تھی، وہاں میں رہا تھا 5-6 ماہ۔ پھر اس کے بعد دیٹ واز آئی تھنک 91 اور 90 میں چلا گیا تھا گورنمنٹ کالج شجاع آباد بطور انگلش لیکچرر۔ جی انگلش میرا سبجیکٹ انگلش، تو میں لیکچرر انگلش کا۔ ٹھیک ہے۔ پھر میں 93 میں علمدار حسین اسلامیہ کالج، اس وقت اس کا نام ہوتا تھا، میں یہاں آ گیا۔ اچھا، یہ کس سن کی بات کر رہے ہیں آپ؟ یہ بات ہے، اگر میں غلط نہیں کہہ رہا ہوں، تاریخیں میں یاد نہیں رکھتا ہوں، ویسے 91 کی بات ہے یہ، کیونکہ 89 میں میری جوائننگ ہوئی تھی، 6 مہینے شاید 90 کی بات، 90 میں گیا ہوں گا میں شجاع آباد میں۔ ٹھیک ہے۔ اور میرا اندازہ ہے کہ 94 میں نے علمدار کالج جوائن کر لیا تھا۔ خوب۔ اس کے بعد میں تقریباً 25.5 سال علمدار کالج میں ہی رہا۔ واہ۔ اور میں یہ اکثر بات کہا کرتا ہوں کہ جب میں علمدار کالج کو جوائن کیا تھا تو میرا بڑا بیٹا اس وقت 6 مہینے کا تھا، اور جب میں نے کوئی مئی 2018 میں علمدار کالج کو خیر بات کہا تو اس وقت میرا وہ بیٹا 25.5 سال کا تھا، 25 سال کا، اور وہ لاہور میں ایک بڑے اہم سرکاری دفتر میں ایک بہت اچھے عہدے پر تھا، اس وقت بھی تھا، ابھی بھی ہے وہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اور پھر میں وہاں سے چلا گیا کوئی 3-4 مہینے کے لیے گورنمنٹ کالج سول لائنس میں۔ ٹھیک ہو گیا۔ سول لائن سے پھر میں چلا گیا گورنمنٹ کالج آف سائنس ملتان میں۔ ٹھیک ہے۔ تو اللہ دلوں کے بھید جانتا ہے، میری شہرک سے زیادہ قریب ہے، بے شک ایسی، اس کو پتا تھا میں اپنے اصل کی طرف لوٹنا چاہتا ہوں۔ واہ واہ، وہ میرے رب نے آسانی پیدا کی، واہ، کیونکہ مجھے اس ادارے میں یہ بھی معلوم ہے کہ کس دروازے کی کنڈی اڑتی ہے، کون آسانی سے کھل جاتی ہے، کون سا پودا کتنا پانی مانگتا ہے، کہاں کی اینٹ ٹیڑھی لگی ہوئی ہے۔ میں نے زندگی جو گزاری 25 سال کہنا آسان ہے، 25 سال، بلکہ اب تو 25.5 نہیں، اب تو مجھے کوئی 26 سے بھی اوپر ہو گیا اگر یہ زمانہ بھی شامل کر لیں، تو میری ایج ہے اس وقت کوئی 56 کے آس پاس، تو اس میں سے آدھی سے زیادہ زندگی میری وہیں گزر گئی۔ یہ تو آج کل آپ بطور پرنسپل اس ادارے میں، ماشاءاللہ، اور آپ نے جو میں سمجھتا ہوں کہ بطور پرنسپل جو کچھ وہاں کیا، اور جو میں فیس بک پر دیکھتا رہتا ہوں، یقیناً وہ بھی ایک تاریخ ہے کہ آپ نے وہاں انقلابی اقدامات کیے ہیں جو میں محسوس کرتا ہوں، وگرنہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بھی شخص جب پرنسپل بنتا ہے تو عموماً اس کا رویہ جو ہے وہ اس انداز کا نہیں ہوتا جو آپ کا ہے، وہ اپنا وقت گزارتے ہیں اور اس کے بعد وہ چلے جاتے ہیں، لیکن آپ ایک تاریخ مرتب کر رہے ہیں، میں محسوس کرتا ہوں، کیا ایسا ہے؟ اچھا راجہ صاحب، میں عرض کروں، دیکھیں ون مین شو کہیں بھی کامیاب نہیں ہوتا، دنیا کے کسی بھی معاملے میں، کسی بھی قصے میں صرف ہیرو کا کردار نہیں ہوا کرتا ہے۔ صحیح۔ اچھا، میں خوش قسمت اس حوالے سے ہوں کہ میرے ساتھ جو کام کرنے والے لوگ ہیں، جو میرے ساتھی ہیں،
چاہے وہ ٹیچنگ سٹاف کے ہیں یا نان ٹیچنگ سٹاف کے لوگ ہیں, صحیح, وہ مجھ سے 10 قدم آگے بڑھ کر کام کرتے بھی ہیں, اس کی خواہش بھی رکھتے ہیں اور صلاحیت بھی رکھتے ہیں. ایک جوائنٹ وینچر ہے. میں تو ایک وہ تصویر ہوں جو فریم میں لوگوں کو نظر آ رہی ہے, لیکن اس کی تحریک آپ دیتے ہیں. شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے وہاں کبھی بھی اپنے آپ کو نا ان لوگوں سے بالا تر نہیں سمجھا. اور ایک اور بات بتاؤں راجہ صاحب آپ کو میں, کہ میں نا کئی دفعہ اپنے کالج کے گیٹ پر جو کرسی پی این کی رکھی ہے نا چوکیدار کی, so many times I sit over there and look at the things. میں ہر منظر کا حصہ بن کے اس منظر کو محسوس کرنا چاہتا ہوں. جب تک مجھے پتہ ہی نہیں ہوگا یہ چوکیدار ہے, اس کے یہ پرابلمز ہیں, اس کے ساتھ آنے والے کا یہ رویہ ہوتا ہے, یہ اس طرح سے بیہیو کرے گا. ٹھیک ہے, میں لیب میں اٹینڈنٹ کی کرسی پر بھی بیٹھ کر دیکھتا ہوں, میں مالی کے ساتھ گوڈی بھی کراتا ہوں. اور اگر مجھے, میں یہ کیمرے میں یہ بات بتا رہا ہوں کہ اگر مجھے اپنے کالج کا بیسن, کموڈ, فرش, کوئی چیز صاف کرنا پڑے گی, وہ میری جگہ ہے, میں اس کا حصہ ہوں. اور یہ بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ میں اپنے دفتر میں کرسی پر آپ کو نظر نہیں آؤں گا, میں آفس میں نہیں ہوتا ہوں, آپ ہم وقت متحرک, میں اس کالج کا ماحول کا حصہ ہوں. میرے دوست ہیں, یار ہیں, پرانے نئے سارے. یہی اس سے ایڈمنسٹریشن آسان ہو جاتی ہے. ناظرین, مجھ کو شادابی صحرا کا ملا ہے منصب, مجھ کو شادابی صحرا کا ملا ہے منصب, کم سے کم اب تو میرے ساتھ سمندر جائے. واہ, ایک وقفے کا وقت ہوا جاتا ہے, ہمارے ساتھ رہیے گا, ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. بولے دل کی بولیاں, ذائقے کی زبان ہے شمع, بولے 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 دل بولے, کوئی ڈش آئی لو یو کہے, کوئی مس یو کا سگنل بنے, روز شمع کی ہو محفل, رونق بنے ویجیبل. بولے دل کی بولیاں, ذائقے کی زبان ہے شمع, ابھی ممی کا ہے یہ دعا, روز شمع کی ہو محفل, رونق ایوری ٹیبل. بولے دل کی بولیاں, ذائقے کی زبان ہے شمع, تکرار بھی یہی پیار بھی, تکرار بھی یہی پیار بھی, یہی جیت بھی یہی ہار بھی, تکرار بھی یہی پیار بھی, یہی جیت بھی یہی ہار بھی. روز شمع کی ہو محفل, رونق ایوری ٹیبل. بولے دل کی بولیاں, ذائقے کی زبان ہے شمع, ذائقے کی زبان ہے شمع. وائس ہیلتھ فارمولا کے ساتھ شمع کوکنگ آئل اینڈ شمع بناسپتی. بولے دل کی بولی. ہر ایک شے کو صاف رکھنا, اندر باہر ہر ایک کونا صاف رکھنا, ہاتھوں کو پاس نہ آئے کبھی کرونا. کورونا میں احتیاط کا سبھی بولتے ہیں, مگر مکمل احتیاط کوئی بھی نہیں کرتا. مکمل احتیاط کرے پلایا ڈس انفیکٹنٹ, جو صرف باہر سے نہیں اندر سے بھی کرے ڈس انفیکٹ. گھر, دفتر, مسجد, شاپنگ مالز, ہاسپٹلز, کسی بھی جگہ فروٹس, ویجیٹیبلز,
और रोजमर्रा के इस्तेमाल की चीजों को करे मुकम्मल डिसइंफेक्ट। WHO की रिकमेंडेशंस के मुताबिक तैयार किया गया और पाकिस्तान की तमाम मुस्तनद लेबोरेटरी से सनद याफ्ता पुलायर डिसइंफेक्टेंट, जो करे हर तरह के जर्म्स और वायरसेस का 99.9% खात्मा। और दे मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़। ये हुई मुकम्मल एहतियात की बात। पुलायर 1, 3, 5, 10 और 30 लीटर की पैकिंग में दस्तयाब है। ठीक है, पैसे तेरी मर्जी दे, लेकिन मैं को वॉशरूम, टॉयलेट ते फर्श शीशे वाली कार लिश्क दा चाहिए। बीबी फिक्र ही ना करो, मैं तो इवें विज करे सा, वॉशरूम इवें जगमग जगमग होसी। मासी विज मुंह नाल नहीं करना, इंदे नाल करने। विज आया दाग ते जरासीम दा सफाया, सेहत सफाई ते पाकीज़गी गिन के आया, क्यों जो सफाई निस ईमान है। वल लिटे मेरा ते विज दा कमाल, जनूबी पंजाब दा पहला ब्रांड, इंटरनेशनल मियार, जिंदगी खुशगवार। वो भी क्यों ना सराइकी जो किया। Wiz Wash, House of Cleaning Products. मिस्त्री साहब, इंदा कुछ थी सकसी? पट के नवा लगसी। पैसे कितने ते टाइम कितना? 8000 2 दिहाड़े। इयो नवा थी वैसी बाजी। तुसा करे सो? एक रेसी ओ भी 2 मिनट है। ठीक है ना, 5000 मैं देता। साडे जनूबी पंजाब दा अपना बेस्ट बाथरूम ते टॉयलेट क्लीनर, पुराने जिद्दी दाग ही नहीं, जरासीम ते वायरस दा भी खात्मा। मिस्त्री से 5000 घिन आयो। खुले पैसे हैं। विज़दा मतलब शर्तिया सफाई। फकर नाल गिनो, एतमाद नाल वरतो। Wiz Wash, House of Cleaning Products. किहड़े दाग ते किहड़े धब्बे, विज़ दे अग्गू भी कोई टिक दे। फर्श ते देखो चमचम चमके, टॉयलेट भी लिशकारे मारे। पहला ब्रांड सादा अपना ते दूजा माल असा नहीं घिनना। विज दा ए पैगाम है बेली, तंदुरुस्ती इनाम है बेली। निस ईमान सफाई ही वे, तंदुरुस्ती दी पौड़ी ही वे। तंदुरुस्ती हरगिज न वन जाए, विज आज ही घर घेन के वन जाए। विज कहनी तो सफाई कहनी। Wiz Wash, House of Cleaning Products. वेलकम बैक नाज़रीन। जनाब प्रोफेसर अली सुखनवर, फ़कत इस शौक से पूछी हैं हजारों बातें, मैं तेरा हुस्न तेरे हुस्न बयां तक देखूं। तो इस शायरी का आगाज कब हुआ? अच्छा, ये लोग अक्सर, मैं बड़े बड़े लोगों के इंटरव्यू सुनता हूँ और उनसे आप जैसे एंकर सवाल करते हैं कि जी आपने जिंदगी का पहला शेर कब कहा। अच्छा, उनका जवाब मुझे बड़ा अननेचुरल और इलॉजिकल सा महसूस होता है। मुझे नहीं मालूम मैंने कब पहला शेर कहा और मैंने वो फौरी कहीं किताब में लिख लिया, मुझे नहीं पता। हाँ, मुझे नहीं पता। ठीक है, ये हकीकत है। हाँ जी, ऐसे ही है। हाँ, मैं वो नहीं कहूंगा कि वो मैं एक दिन यूं था और यूं था, मुझे बिल्कुल याद नहीं है। ठीक है। मैं अकेला हूँ, मेरी जात में तन्हाई है, वाह, तुम मेरे साथ कोई शाम मनाने आओ। वाह, ये मुझे अपने कहीं पहला शेर याद है। वाह, मैंने कभी, लेकिन कब कहा था ये मुझे नहीं पता है। ठीक हो गया। हाँ, बस यही सिलसिला। फिर आगे बतौर शायर तो मेरी कुछ शनाख्त ऐसी है नहीं। मेरी 2-1 नज़में हैं जो दुनिया भर में बहुत सी जगहों पे कहीं छपी हैं, पता नहीं क्यों छप गई हैं, लेकिन छप गई हैं। और कहीं सुना है किसी टीवी प्ले के पस मंजर में भी कहीं कोई एक पोएम मेरी कहीं वो भी चली है। बिखरा हुआ सा आदमी हूँ, सामान कभी समेटा नहीं है। अल्लाह अकबर। क्योंकि मुझे मालूम नहीं है कि कब स्टेशन आ जाएगा और मुझे कब चले जाना है।
میں نے سامان کا ڈھیر نہیں لگایا کوئی. اللہ عز و جل آپ کو صحت و تندرستی کے ساتھ عمر خضر عطا فرمائے، سلامت رکھے. آپ حقیقت پسند آدمی ہیں اور آپ کی گفتگو جو ہے وہ آپ کی شخصیت کا آئینہ ہے. کوئی کتاب شاعری کی آ رہی ہے، آئے گی، کوئی پلاننگ ہے؟ راجہ صاحب بات یہ ہے کہ میری تو کل شاعری ہی 3-4 نظموں پر مشتمل ہے. اللہ اکبر، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، آپ کیسے نفسی سے کام لے رہے ہیں. اور میں زیادہ تر تو کرتا ہوں کام لکھنے کا. اب لوگ اسے کالم نگاری کہیں یا واٹ ایور دیٹ از، میں تو اپنے آپ کو کبھی بھی کالم نگار نہیں کہتا ہوں. میں بس لکھ دیتا ہوں. وہ میرے رب کی فبیہی آلاء ربکما تکذبان. مجھ سے بہتر لکھنے والے یہاں موجود ہوں گے، پتہ نہیں وہ بھیجتے نہیں ہیں شاید چھپنے کو. میں لکھتا ہوں، بھیج دیتا ہوں، وہ چھپ جاتا ہے. ناظرین، جناب پروفیسر علی سخنور صاحب کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ ان کے لکھے ہوئے کالم جو ہیں وہ دنیا کے بڑے اخبارات میں، انٹرنیشنل اخبارات میں شائع ہوتے ہیں. اکثر میں دیکھتا رہتا ہوں. تو یہ جو کرتاس و قلم کا سفر ہے کالم نگاری کا، اس کا کوئی ذہن میں کوئی تخیل آ رہا ہو کہ کب پہلا کوئی کالم لکھا گیا اور کہاں سے؟ راجہ صاحب بیسیکلی میں ایک سٹوری رائٹر ہوں. کرائم سٹوری سے میں نے آغاز کیا تھا اپنی زندگی کا. اچھا. اور کب کیا تھا؟ دیٹ ٹائم آئی واز اسٹوڈنٹ آف فرسٹ ایئر. جب میں فرسٹ ایئر میں نے لکھنا شروع کیا تھا امروز اخبار، روزنامہ امروز میں. اچھا. سنڈے ایڈیشن میں میری کہانی، سلسلے وار کہانی، میرے ناول چھپا کرتے تھے بڑوں کے لیے. وہ بچوں کے لیے نہیں، بڑوں کے لیے. یہ فرسٹ ایئر کی بات کر رہے ہیں؟ جی فرسٹ ایئر میں. اور اس کے بعد ایک طویل عرصہ میں نے امروز میں، اس بڑا زمانہ تھا، اقبال ساغر صدیقی صاحب ہوا کرتے تھے، مرزا ابن حنیف صاحب ہوا کرتے تھے، جب بار مفتی صاحب نوائے وقت میں ہوتے تھے. اور میرا چونکہ لاہور سے زیادہ تعلق تھا تو لاہور میں سعید بدر صاحب ہوتے تھے اور وہ مرزا مقبول جہانگیر صاحب ہوتے تھے، عبد القادر حسن صاحب ہوتے تھے جب جو ایڈیٹر تھے اس کے نا اس زمانے میں امروز کے. بس میں نے کرائم سٹوریز لکھنا شروع کی تھیں. پھر میں آہستہ آہستہ ٹرانسلیشنز کی طرف بھی آیا. تو اچھا اس دور میں بھی نا راجہ صاحب میرا شمار مہنگے رائٹرز میں ہوتا تھا. مجھے اس وقت یہ بات میں شاید کر رہا ہوں کوئی 82 کی، میرے خیال 82 کی، مجھے 300 روپے ملا کرتے تھے اس زمانے میں، ایک کہانی، ایک آرٹیکل کے. کہاں سے؟ پروگریسو پیپرز لمیٹڈ سے، جو امروز اور پاکستان ٹائمز اور مشرق شاید اس کے تحت سرکار کا تھا. تو وہ مجھے پیسے ملا کرتے تھے، لیکن وہ ایک دم نہیں ملتے تھے، وہ کچھ عرصے بعد ملتے تھے، جمع ہوتے رہتے تھے. تو وہ پیسے لینے کے لیے لاہور جانا پڑتا تھا، چیک ملتا تھا. اچھا. گرینڈلیز بینک ہوتا تھا ایک. واہ. گرینڈلیز بینک انارکلی اور مال روڈ کے نا کارنر پہ، پتہ نہیں اب ہے کہ نہیں ہے. تو وہاں سے میں چیک اخبار سے لے کر وہاں سے جا کے کیش کراتا تھا. اور کیش کرانے کے بعد پہلا کام یہ ہوتا تھا، اس کے ساتھ نا ایک فروٹ چاٹ والا کھڑا ہوتا تھا گرینڈلیز بینک کے ساتھ. میں بیسیکلی بلانگ بھی، میں بائی برتھ بھی لاہور سے ہی ہوں. اچھا. میرے اپنے والدین کی دادا کی پراپرٹی بھی ہے وہاں پہ. تو وہاں جا کر پہلا کام یہ کرتے تھے کہ فروٹ چاٹ کھانی تھی. فرسٹ ایئر کا لڑکا، سیکنڈ ایئر کا، اس کی کیا. اچھا. اس کے بعد یہ ہوتا تھا کہ میں اس ترتیب سے جاتا تھا کہ اگلے روز اتوار ہو، تو وہاں پہ انارکلی میں اس وقت رواج تھا کہ اتوار کو دکانیں بند ہوتی تھیں اور دکانوں کے باہر جو ہے نا پرانی کتابیں بکا کرتی تھیں. بہت سے ناول میں نے وہاں سے خریدے. انگریزی پڑھنے کا شوق تھا مجھے. انگریزی وہ چوسر اور ملٹن اور شیکسپیئر پڑھنے کا نہیں تھا شوق، مجھے آتا بھی نہیں ہے. میں نے پڑھا ہے سڈنی شیلڈن کو، میں نے پڑھا ہیرلڈ رابنس کو، میں نے پڑھا اگاتھا کرسٹی کو، میں نے پڑھا سمرسیٹ موم کو، میں نے پڑھا جیمز ایڈلی چیس کو. بے شمار کتابیں پڑھی ہوئی ہیں. اور میری ریڈنگ سپیڈ بہت زیادہ تھی اس وقت، جوانی کی بات ہے. وہ پڑھ کے پھر میں کرتا تھا ان کو ٹرانسلیٹ. اچھا. وہ 5 روپے کا ناول ملتا تھا اس زمانے میں. 5 روپے کا ناول ملا اور وہ میں نے پھر اس کی قسطیں بنانا شروع کر دی.
इमरोज में, नवाए वक्त में, इवन फिर जंग वालों ने मुझसे रब्ता किया। ज़ियाद शाहिद साहब उस जमाने में जंग में हुआ करते थे, मुझे याद है। अच्छा, जंग में मैगजीन एडिटर थे शायद, मेरा ख्याल है। मुख्तार महमूद साहब एक होते थे वहां पे, नवाए वक्त ग्रुप के, नेशन ग्रुप के, लाहौर कराची चले गए थे वो। तो फिर वो मैं किस बार लिखा करता था, और मुझे वो 5 रुपए का नॉवेल, वो मुझे कई हजार तक वो चलता रहा, चलता रहता था। फिर मैं जासूसी डाइजेस्ट, सैयारा डाइजेस्ट, सस्पेंस डाइजेस्ट, और सबसे बड़ी बात यह कि उस जमाने में अखबार जहां जो कराची से निकलता है, उसमें एक बड़ी कहानी आती है दरमियान में, उसके सेंटर पेज पे ना एक बहुत बड़ी कहानी होती है जिसमें एक तस्वीर बनी होती है, और मैंने वो बहुत लिखी है वो वहाँ अखबार जहां में वो कहानी। उस जमाने में मुझे उसकी बड़ी अच्छी पेमेंट हुआ करती थी। ये सब मैं तब की बात कर रहा हूँ, व्हेन आई वाज अ कॉलेज स्टूडेंट। वाह, उस दौर की, तब उसी जमाने में थोड़ी सी वाबस्तगी रेडियो के साथ भी रही, बोलने की हद तक। बस यही सारी जिंदगी वहीं गुजर गई। वाह वाह, आसान जिंदगी। खूब। तो फिर ये कहानी का जो सफर है, क्या आप महसूस करते हैं कि ये जो आपकी कॉलम निगारी है, जी जी, जो आजकल हो रही है, जी जी, और आपके जो कॉलम्स हैं अंग्रेजी जुबान में मुख्तलिफ अखबारात में शाया हो रहे हैं, जी जी जी, तो इसमें और उस कहानी नवीसी में क्या फर्क महसूस करते हैं? देखिए, पहले कहानियों की रीडरशिप थी, अब कहानियों के रीडर नहीं है, बल्कि माजरत के साथ मैं तो ये कहूंगा अब किसी चीज के रीडर नहीं है। ठीक, आप लाइब्रेरीज देखें, कॉलेजों की और स्कूलों की और बाग लागे खां की, एक जरा उसकी असेसमेंट ले लीजिए कि पिछले 1 महीने में कितने लोग तुम्हारी लाइब्रेरी को उन्होंने विजिट किया, कितनी किताबें इशू हुई, ठीक है, कितनी किताबों की लोगों ने डिमांड लिखवाई। यही उसके होते हैं ना स्टैंडर्ड नापने के लिए। हम किताब से भाग रहे हैं, हमारे बच्चों को रीडिंग नहीं आती है। क्या सोशल मीडिया के असरात हैं? जी, सोशल मीडिया के असरात हैं। जाहिर है, जब ये मेरे हाथ में छोटा सा फोन होगा और उसका महीने का खर्चा मेरे जैसे आदमी के लिए 500-600 रुपए है, कम उम्र लोगों के लिए और 100-150 रुपए में उनका काम चल जाता होगा, तो कौन किताब खरीदेगा, कौन किताब उठाए फिरेगा? कोई नहीं। तो इसके मनफी असरात मुरतब हो रहे हैं? जी, मेरा ख्याल है मुरतब हो रहे हैं, क्योंकि ये हमारा सोर्स, असल में सोर्स ऑफ नॉलेज जो है ना, वो हमेशा बड़ा इंपॉर्टेंट हुआ करता है, सोर्स ऑफ नॉलेज। अभी आप देखें, इस पे इंटरनेट पे गूगल को हम समझते हैं कि बड़ा कमाल है, सब कुछ है। आप गूगल पे मोहम्मद का लफ्ज लिखें, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी पाक का नाम लिखें, वो आपको बेशुमार ऐसी जगह होंगी जहां पर वो छोटे एम के साथ लिखा हुआ होगा। सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं, ठीक कह रहे हैं। आप लिखें, वो छोटे एम के साथ लिखा होगा। मैं तो दूसरे आदमी को यानी वो लताड़ दूंगा अगर कोई छोटे एम के साथ नाम लिखेगा मेरे मुर्शिद, मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। बिल्कुल ऐसी बात ही है, वो हमें क्या एजुकेशन दे रहा है। लेकिन आप वहां पर अगर होली क्राइस्ट लिखेंगे, वो कैपिटल से आएगा। मैं किसी मजहब फिरके अकीदे के खिलाफ बात नहीं कर रहा हूँ, मैं रवैयों की बात कर रहा हूँ, ठीक है। एक हकीकत है जो आप सामने ला रहे हैं। जी जी, ऐसा है, बिल्कुल। अच्छा, आप और बहुत सारी बेशुमार मिसालें हैं। तो ये जो नॉलेज दूसरों के कंट्रोल में है ना, लेकिन हमारी बदकिस्मती एक है राजा साहब, हमने तहकीक की दुनिया में, साइंस की दुनिया में हमने कोई ठोस काम नहीं किया। हम आज तक अपना सर्च इंजन नहीं बना सके। सही। हम अपनी, अभी देखें ना, अंग्रेजी टाइप करना बहुत आसान है, हम उर्दू का आसान टाइपिंग प्रोग्राम तक आज तक हम नहीं उसको यानी इंट्रोड्यूस करा सके। हम तमाम चीजों के लिए उनके मोहताज हैं जिनके हम दुश्मन हैं, मरून मिन्नत है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। हम नारों के हद तक उनके दुश्मनी का पूरा हिसाब करते हैं, लेकिन हम मोहताज हैं अपनी हर चीज के लिए, हम कुछ नहीं कर सकते माजरत के साथ। नहीं, ये हकीकत पसंदी है, बिल्कुल सही है। नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुन रहे हैं, और मुझे भी महसूस हो रहा है कि बहुत सारे प्रोग्राम मुख्तलिफ अहबाब के साथ हुए, लेकिन जो हकीकत पसंदी आज मुझे महसूस हो रही है, इससे पहले महसूस नहीं हुई। और ये वो हकीकत है कि आप भी
समझेंगे कि वाकई कुछ बातें ऐसी हैं कि जो स्क्रीन पर इस अंदाज से करना बड़ी हिम्मत और जुर्रत की बात है। यकीनन प्रोफेसर अली सुखान साहब ने वो बातें की हैं, कर रहे हैं, करते रहेंगे, यही ज़िंदगी है और हक बनता है कि किया जाए। तो मैं एक शेर उनकी खिदमत में पेश करते हुए वक्फे की तरफ चलता हूँ कि नज़र में वो तो बज़ाहिर है एक शख्स मगर, नज़र में वो तो बज़ाहिर है एक शख्स मगर, पता चला कि है आबाद उसमें एक दुनिया। वाह वाह वाह। हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। सारी दुनिया भागे 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 बूम बूम, सारी दुनिया नचे 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 बूम बूम। फन को भुला दो, मचती है हलचल, दिल में मीठी मीठी मचती है हलचल, हलचल, दिल बोले वो बूम बूम मचा दे धूम। हो मेहमानों की आमद है, फिर आई शामत है। कुछ नया पकाओ नया खिलाओ, खाने पे इम्प्रेशन जरा डट के जमाओ। इम्प्रेशन जमेगा और जम के जमेगा। किड्स पास्ता बनाओ और सबको खिलाओ, किड्स पास्ता अब बनाते ही जाओ। गिब्स पास्ता और गिब्स रेसिपी मिक्स से डालें अपने खानों में जान। आप टाइम दें मेहमानों को, हम बनाएं आपके खानों को। गिब्स पास्ता, गिब्स पास्ता। इसकी लज्जत ऐसी जो सबके दिल को भाए, जो भी गिब्स स्विस रोल खाए इसी का हो जाए। अपना बनाना हो, किसी को मनाना हो, दिल में बसाना हो, जायका इसका छाए, खा के मुस्कुराए, जो भी गिब्स स्विस रोल खाए इसी का हो जाए। जब दूध और अंडे में मिले स्ट्रॉबेरी, वनीला और बनाना का फ्लेवर, तो बनता है मजेदार गिब्स स्विस रोल, जिसकी मिठास दिलों को मिला दे। गिब्स स्विस रोल, जो भी खाए इसी का हो जाए।
किसी के दिल में घर करना बहुत मुश्किल होता है, और किसी के दिल में आप उसी वक्त घर कर सकते हैं जब आप अपने अमल से वो दिल जीत लें। और दिल आप तब जीत सकते हैं जब जीत का जज्बा हो। इसी जज्बे से सरशार हमने लगाया एक छोटा सा पौधा जो आज एक तनावर दरख्त बन चुका है, और इसकी घनेरी छांव में आपको मिल रहा है ममता की आगोश जैसा सुकून। अल्हम्दुलिल्लाह, ये तनावर दरख्त जिसे आपकी पजीराई ने सेंचा। गुलिस्तान प्रॉपर्टी मार्केटिंग अपनी घनी छांव को फैलाते हुए एक और शाख के ज़ेरे साया आपको दे रहा है सोनी धरती हाउसिंग स्कीम, वो भी मुकम्मल रिहायशी सहूलियात के साथ। आपके दिल की धरती पर हमारा घर, और सोनी धरती पर आपका घर। राबिते के लिए 0300 777 200 0300 222 402। वेलकम बैक नाजरीन। हमी को जुर्रत इजहार का सलीका है, हमी को जुर्रत इजहार का सलीका है, सदा का कहत पड़ेगा तो हम ही बोलेंगे। वाह, सदा का कहत। प्रोफेसर अली सुखनवर साहब, मैं ये जानना चाहूँगा कि कॉलम निगारी फी ज़माना, इसकी कितनी अहमियत है? देखें, अभी मेरी बहुत सारी बातें बहुत से लोगों को अच्छी नहीं लगेंगी। मैं जो भी बात कह रहा हूं अपने लिए भी कह रहा हूं। हमारे यहाँ मौजूदा जमाने में कॉलम निगार, जिन्हें आप कॉलम निगार हम कहते हैं, मैं तो अपने आप को कॉलम निगार नहीं कहता हूं, वो अपना माशरती कद बढ़ाने के लिए, अपना समाजी कद बढ़ाने के लिए, अगर उन्हें पता है कि आप ताकतवर आदमी है राजा साहब, तो एक छोटी सी लाइन आपके बारे में जरूर लिखी जाएगी। ये मैं कोई भी जो लोग कॉलम नहीं, अब ग्रुप मुख्तलिफ ग्रोह हैं। मन तेरा हाजी बगोयम, तू मेरा हाजी बगो। अब देखें, मैं आपको बताऊं, मैं किसी सरकारी कमेटी का रुकन नहीं हूं, ठीक है। मेरा लिखा हुआ कभी किसी अवार्ड के लिए नहीं जाएगा। इस शहर में जब बाहर से कोई आएगा मिलने के लिए, हो सकता है ये बातें आप काटने पर मजबूर हो जाएं। नहीं, इंशाल्लाह। अच्छा, कोई भी आएगा, वो कॉलम निगारों की लिस्ट ले आइए जी, ठीक है। यू वुड नेवर फाइंड अली सुखनवर देयर। ठीक है जी, इसलिए कि मेरे अब्बा ने कहा था, देखो अफराद के बारे में कभी मत लिखना, वाह, मुल्कों के बारे में लिखो, वाह, कौमों के बारे में लिखो, फर्द के बारे में कभी नहीं लिखना। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आजकल कामयाब कॉलम निगार वो है जो अफराद के बारे में लिख रहा है, कौम के बारे में नहीं। ब्लैकमेल कर रहा है भाई, ये सख्त लफ्ज हो जाएगा, मैं ये इस्तेमाल नहीं करना चाह रहा था। तो बाकी अच्छे लोग भी हैं, तो गोया लिखना ना आप सरकारी बन सके, ना दरबारी बन सके, और उस फहरिस्त में शामिल ना हो सके जो पेश की जाती है हमेशा उन लोगों को। हो सकता है मेरे अंदर ख्वाहिश हो ऐसा बनने की, लेकिन मेरे रब ने मुझे सलाहियत नहीं दी वो वाली, उसकी मेहरबानी है। नहीं, आपकी अना और खुददारी आपको इजाजत नहीं देती। अल्लाह। तो हम कभी किसी कॉन्फ्रेंस में नहीं आज तक गए। हाँ, अपने टैलेंट पर जो मेरे रब ने मुझे दिया, जो मेरे अल्लाह ने जिससे मुझे नवाजा, उसकी बुनियाद पर मैं सार्क कॉन्फ्रेंस हुई एक ढाका में, मैं वहां अपने टैलेंट पर, अपने लिखे पर, जो कलम मुझे अल्लाह ने मेरे हाथ में पकड़ाया, उसके बाइस मैं वहां पहुंच गया, क्योंकि वहां मैंने किसी फर्द की बात नहीं करनी थी, मैंने पाकिस्तान की बात करनी थी, कौम की बात करनी थी। तो ऐसे मौके मिलते रहते हैं। नाज़रीन, एक शेर पेश करने की इजाज़त दीजिए कि ए जज्बा खुददारी झुकने न दिया तूने, ए जज्बा खुददारी झुकने न दिया तूने, लिखने के लिए वरना सोने के कलम आते। हाय हाय हाय, वाह 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 वाह।
تو پروفیسر علی سخنور، یقیناً آپ جس انداز سے اپنا سفر جاری رکھے ہوئے ہیں وہ ہم سب کے لیے قابل رشک ہے. میں یہ جاننا چاہوں گا کہ کیا کالم نگاری یا شاعری کے ذریعے انقلاب لایا جا سکتا ہے؟ میرا خیال ہے فی زمانہ جو انقلاب لانے کا سب سے مؤثر طریقہ ہے وہ تقریر ہے. اگر آپ اچھے مقرر ہیں، اگر آپ لفظوں کا صحیح استعمال جانتے ہیں اور آپ کی نیت اچھی ہے، نیت اصلاح کی ہے، تو میں آج بھی یہ بات کہتا ہوں کہ مساجد کے جو امام صاحبان ہیں، جو خطیب ہیں، ان سے طاقتور اصلاح کرنے والا کوئی نہیں ہے. صحیح کہہ رہے ہیں، ان سے طاقتور کوئی نہیں ہے. خطیب سے اگر آپ کے پاس بولنے کی طاقت ہے، اگر آپ لوگوں کو، بے جان لوگوں کو زندہ کر سکتے ہیں. تحریر پڑھنے میں تو وہ ایک آدمی پڑھے گا، وہ بدلے گا، سدھرے گا، پھر وہ دوسرے کو بتائے گا، تیسرے کو بتائے گا. ہمارے جو ٹیچرز ہیں نا راجہ صاحب، انہیں بڑا امپورٹنٹ رول پلے کرنا چاہیے ہے. یہ وقت کی کیمسٹری کا ٹیچر صرف کیمسٹری پڑھائے، فزکس کا ٹیچر صرف فزکس پڑھائے، ایسا نہیں ہے. تو یہ جو انقلاب ہے جو استاد لا سکتا ہے، جی لا سکتا ہے، بالکل. کیا پہلے استاد کے اندر وہ انقلاب کیسے پیدا کیا جائے؟ جی استاد کے اندر دیکھیں، جیسے ہم سی ایس ایس کا امتحان لیتے ہیں، چنے ہوئے لوگ بالکل چھنی سے گزار کے جیسے ہم فوج میں لوگوں کو لے کے جاتے ہیں نا، کئی چھنیوں سے گزار کے، آپ استاد کو کیوں نہیں اس چھنی سے گزارتے؟ دیکھیں پرائیویٹ اسکول میں پڑھانے والا یا سرکاری کالج اسکول میں پڑھانے والا ہر آدمی استاد نہیں ہوتا ہے. استاد ایک اور منزل اور مرتبے کا نام ہے. اس کے لیے ڈگری نہیں چاہیے ہوتی، اس کے لیے ایک اور اسٹیٹ آف مائنڈ اور ایک اندر کی دنیا چاہیے ہوتی. واہ. تو انفارچونیٹلی ہمارے ہاں اس میرٹ پر بہت کم لوگ پورے اترتے ہیں، اور جو پورے اتر جائیں وہ پھر انقلاب 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 لے آیا کرتے ہیں. وہ چند مٹھی برابر لوگ تھوڑے سے نہیں. تو دیکھنا، آپ جیسا صاحب الرائے شخص جو ہے جب یہ بات کر رہا ہے، جی تو وہ جو اختیار ہے وہ کس کے پاس ہے؟ ہم صرف شکوہ کرتے رہیں گے یا کوئی انقلابی قدم کبھی دیکھیں کسی صورت میں راجہ سامنے صاحب، آئے گا؟ یہ وہ ایک شعر ہے جو مجھے یاد نہیں ہوتا، کبھی بھی 1000 دفعہ میں نے یاد کرنا چاہا ہے، حافظہ کمزور ہے یا شاید دلچسپی نہیں ہے، کہ شکوے ظلمت شب سے تو یہی بہتر تھا اپنے حصے کی، اب میں اپنے حصے کی شمع جلاتا ہوں. ٹھیک ہے. میرا ہر اسٹوڈنٹ مجھے کاپی بھی کرے گا، مجھے فالو بھی کرے گا، مجھے سمجھنے کی کوشش کرے گا، میری بات سنے گا. بالکل ٹھیک ہے. تو میں اپنا کام کر رہا ہوں، اور میں چاہتا یہی ہوں میرے تمام دوست، تمام ساتھی، تمام لوگ اپنے آپ کو ایک چھوٹے سے دائرے میں محدود نہ کریں. استاد نام ہے ایک سمندر کا، اور وہ سمندر جس کا کنارہ نہیں ہوتا. جیسے استادوں نے اپنے آپ کو کنواں سمجھنے کی بجائے سمندر سمجھنا شروع کر دیا، پھر آپ دیکھیں کیسی تبدیلی آتی. واہ. وہ جو ہر بات میں دیتا ہے سمندر کی مثال، اس سے کہنا کہ سمندر میں اتر کر دیکھے. سمندر میں اتر کر. واہ واہ. یقیناً ایسا انقلاب آنا چاہیے. جی آئے گا، جی آئے گا انشاءاللہ. وہ ایک بات میں کہا کرتا ہوں راجہ صاحب، یہ بہت دفعہ میں نے ایک بات کہی ہے، میرا یہ یقین کامل ہے، اور ظاہر ہے اپنے اس خواہش کی تکمیل کے لیے اپنے رب سے دعا بھی کرتا ہوں. جب پہاڑ روئی کے گالے بن کر اڑ رہے ہوں گے، جب ایک وہ آواز آ رہی ہوگی اور تہس نہس سب کچھ ہو رہا ہوگا، تو ایک قوم ضرور ہوگی جو اس آخری منظر کو دیکھے گی، اور وہ کون ہوگا؟ وہ ہم پاکستانی ہوں گے. ہمارا رب ہمیں قائم رکھے گا، اور ہم اصلاح کا ذریعہ بھی ہوں گے، اس پوری دنیا کے نظام کو ٹھیک کریں گے. ہمیں مٹانے والے جتنے مرضی آ جائیں، ہم نہیں مٹیں گے. ہم انشاءاللہ تعالی اپنے رب کی رضا سے ہم وہ آخری لوگ ہوں گے جو سارے منظر کو دیکھیں.
میرا یہ عقیدہ ہے, یقین کامل ہے, میرا رب میری مدد کرے گا. علی بھائی ایک شعر پیش کرنے کی اجازت دیجیے جی کہ میرا اس شہر عداوت میں بسیرا ہے جہاں لوگ سجدوں میں بھی اوروں کا برا سوچتے ہیں. اچھا کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ادب میں جو گروہ بندی ہے جی جی یہ ادب کو نقصان پہنچا رہی ہے؟ جی, گروہ بندی کے نتیجے میں وہ ایسے بہت سارے لوگ ادیب کا ٹیگ لگا کر سامنے آ جاتے ہیں جو ادیب نہیں ہوتے. ایسے بہت سے شاعر آپ کو نظر آ جائیں گے جو شاعر نہیں ہیں, لیکن ان کے یہاں پہ بلے پہ لکھا ہوا ہے, بیچ پہ لکھا ہوا ہے کہ شاعر. یہ گروہ بندی کا کمال ہے. اچھا جو طاقتور ادیب ہے نا, جس کو لکھنا آتا ہے یا جس کو بولنا آتا ہے, جس کو شعر کہنا آتا ہے, یا جو خطیب ہے, جو مقرر ہے, یقین کریں اسے کسی گروہ بندی کی ضرورت نہیں ہوتی. اس کے گرد لوگ خود جمع ہوتے جاتے ہیں اور خود ایک گروہ بنتا چلا جاتا ہے اس کے ساتھ آٹومیٹکلی. اسے بنانے کی ضرورت نہیں پڑتی. نیور ایور. معیار میرٹ خود بتا دیا کرتا ہے کون کہاں سے کیا بول رہا ہے. ہم نے لفظوں میں زندگی رکھ دی, ہم بھی لگتا ہے مر نہیں سکتے. تو کیا یہ لکھا ہوا جی جی ہمیں امر کرتا ہے یا کر رہا ہے یا کرے گا؟ پتہ نہیں ہمیں امر کرتا ہے نہیں کرتا ہے. مجھے یاد ہے میں ایک دکان سے ایک دن سبزی کہیں خریدنے رک گیا, تو وہ جو سبزی والا تھا اس نے بڑی عقیدت سے مجھے سلام کیا, اور اس کے جو ٹوکرے تھے نا بڑے بڑے رکھے ہوئے آلو کے پیاز کے, تو اس نے 2-4 آلو ہٹائے اور نیچے اخبار ایک رکھا تھا. سر میں نے آپ کی تصویر بڑی احتیاط سے رکھی ہوئی ہے, اور اس نے آلو ہٹایا اور نیچے سے جو تھا وہ میرا کالم جو تھا. تو میرے بھائی راجہ صاحب یہ ہیں حقیقتیں جو آپ کو اور کوئی نہیں بتائے گا. واہ اب آپ مجھے اب فیصلہ آپ کر لیں کہ محفوظ رہے گا کہ نہیں رہے گا. یہ ایسی زبردست. ہم نہ ہوں گے پر یہاں اپنا کہا رہ جائے گا, اور اپنے ہونے کا کوئی تو سلسلہ رہ جائے گا. زبردست. اچھا پروفیسر علی سکھرور, ہمارے ناظرین آپ کو دیکھ رہے ہیں, سن رہے ہیں, محسوس کر رہے ہیں, تو یہ جو آخری 3 یا 4 منٹ ہیں اس میں اپنے زندگی کے تجربات کی روشنی میں کوئی خصوصی میسج جو ہے وہ ہمارے ناظرین کو عطا کیجیے. لیکن میں اپنے سارے بچوں کو جو جتنے مجھ سے پڑھتے ہیں جو میری کمانڈ میں, وہ سارے میرے بچے, میں ان کو اپنا بچے پتر کہتا ہوں. بھیا صرف کچھ اور ماننا ہے نہیں ماننا, عمل کرنا ہے نہیں کرنا, وہ تمہاری مرضی. ایک منت ہے کہ کوشش کرو تمہارے ہاتھ اور زبان سے دوسرے انسان محفوظ رہیں. بس یہ ایک وہ تھیم لائن ہے جو میں نے جس کو اختیار کرنے کی کوشش کی ہے. ممکن ہے میں خطا کار ہوں, گنہگار ہوں, کو ولی اللہ نہیں ہوں, مجھ سے کہیں کوتاہیاں ہو گئی ہوں, لیکن شعوری طور پر کبھی بھی میں نے کوشش نہیں کی کہ میرے ہاتھ اور زبان سے کسی انسان کو, دوسرے انسان کو, جاندار کو نقصان پہنچے, پریشانی ہو. یہ ایک واحد ایک لائے عمل ہے. اچھا اللہ میاں سے بڑا نا سائنسدان کوئی نہیں ہے, اس سے بڑا ٹیکنالوجسٹ کوئی نہیں ہے. وہ جتنے احکامات آ رہے ہیں نا اوپر سے آخر تک, یہ سارے زنجیر کی کڑیوں کی طرح ہیں. واہ. آپ ایک کڑی کو پکڑ لیں, آپ باقی سے جدا رہ ہی نہیں سکتے اگر آپ نے خلوص کے ساتھ اس کو تھام لیا. واہ واہ واہ. یہ ساری چیز یہ ہے, ایک اس بات کو تھام لیں کہ ہم نے اپنے ہاتھ اور زبان سے دیگر انسانوں کو محفوظ رکھنا ہے. بس ساری نمازیں بھی پڑھتے چلے جائیں گے, روزے بھی رکھتے چلے جائیں گے, زکوٰۃ بھی دیتے رہیں گے, سارے کام ہوتے جائیں گے, اس ایک پل پہ آپ ایک دفعہ سوار ہو جائیں. واہ واہ واہ. خوب خوب. جناب پروفیسر علی سکھرور, آپ کا شکریہ کہ آپ ہمارے پروگرام اہل قلم میں تشریف لائے. آپ کی محبت, اور آپ نے آج بڑی حق پرستانہ گفتگو کی. جی جی. اللہ عز و جل آپ کو حاسدین کے حسد اور شر سے محفوظ رکھے انشاءاللہ, اور آپ کی عمر میں برکتیں عطا فرمائے, دین و دنیا کی نعمتوں سے سرفراز فرمائے. آپ بھی ہمارے لیے دعا گو رہیں گے, ہمارے ادارے کے لیے دعا گو رہیں گے. بہت شکریہ. ناظرین آپ نے سنا, اور یقین کیجئے کہ آج کا یہ پروگرام جو ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ میری زندگی کا بہت خوبصورت ترین پروگرام ہے, جس میں اس انداز سے گفتگو سننے کا موقع ملا. اور ایک شعر میں جناب پروفیسر علی سکھرور کی نظر کر کے آپ سے اجازت چاہتا ہوں کہ حیرتوں کے سلسلے سوزے نہاں تک آ گئے,
हैरतों के सिलसिले सोजे नेहा तक आ गए, हम नजर तक चाहते थे, तुम तो जहां तक आ गए। वाह वाह, बहुत खूब, बहुत खूब। नाज़रीन, प्रोग्राम अहले कलम से मेज़बान राजा कौसर सईदी को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। This program is sponsored by Shama Banaspati and Cooking Oil, Viz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods, Volca Foods International, Mall of Kent, and Dhareja Group of Academies.